حضرات، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اسے معبود مانتا ہے جو بے قراری اور اضطراب کی حالت میں انسان کے کام آ سکتا ہے، انسان اس کو پکارتا ہے۔ آج کا عنوان ہے صرف وہ در جو در دن رات گنہگاروں کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ دروازہ۔ آج یہ موضوع ہے، یعنی توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے رجوع کرنا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس کی تصدیق اللہ جل جلالہ نے خود کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ بے شک بے شبہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ بندہ پڑھ لے، سیدھے الفاظوں میں، سادہ الفاظوں میں انسان کو رہنمائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن جو کہ عنوان کے اعتبار سے عنوان 6 عنوانات پہ شامل ہے، اور تقسیم ابواب کے حساب سے یا تقسیم حصوں کے حساب سے جو ہے نا، یہ 4 حصے ہیں، اور قرآن کا ہر حصہ الحمد شریف سے شروع ہے۔ پہلا حصہ ہے سورہ انعام تک، سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورۃ انعام تک، یہ پہلا حصہ ہے قرآن کا۔ اس میں 5 سورتیں ہیں، اور یہ بیان کرتا ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے لے کر سورہ کہف تک، اور اس میں تقریباً 12 سورتیں ہیں، اور اس میں بنیادی مقصد اللہ جل جلالہ بیان فرماتا ہے کہ ربوبیت، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا وہ ذات تمہیں رزق بھی دے گا، پانی بھی دے گا، زندگی بھی دے گا، تیرے کفالت کا، تیرے پرورش کا وہی ذمہ دار ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک ہے، اور اس میں مضمون ہے مبارکن فی کل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکت ڈالنے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ اس میں 16 سورتیں ہیں، اور ان 3 ابواب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آخری باب جو ہے نا، وہ سورۃ سبا سے لے کر آخر تک والناس تک، اس میں 81 سورتیں ہیں، اور اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک بات ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن مالک یوم الدین وہ صرف اللہ ہے۔ شفاعت قہری کی نفی کرنا، کہ اللہ کے سامنے کوئی بندہ کسی کو زبردستی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو، نبی کو، ولی کو، اللہ تعالیٰ شہید کو، قاری کو، عالم کو حکم دے گا کہ بھائی اپنی خاندان سے اتنے بندے جنت میں لے جاؤ، وہ شفاعت۔ تو اس لیے قرآن پاک کے جو 4 مضامین ہے، اور چاروں کے 4 مضامین اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن عظیم شان جب نازل ہو گیا تو سب سے پہلے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایک آیت کو اور ایک باب کو یا ایک مضمون کو اکٹھا کرتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے، وہ ترتیب ہے سورتوں کا۔ سب سے پہلے سورتوں کا ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں مرتب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، یہ منزلوں میں جو ہے نا تقسیم ہو گیا۔ بھائی یہ قرآن جو ہے نا، یہ 7 منزلیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جتنی بھی ماننے والے تھے وہ ایک دن میں ایک منزل تلاوت کرتے تھے، یعنی 7 دن میں قرآن پاک کو مکمل کرتے، تو 7 منزلوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر جب امت میں آہستہ آہستہ سستی آ گئی
تو یہ منزلیں جو ہے نا یہ مشکل پڑ گئی، تو پھر اس کو سپاروں میں تقسیم ہو گیا، 30 سپارے، اور روزانہ ایک سپارہ یاد کرنا یا حفظ کرنا یا تلاوت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہم جو سست لوگ ہیں نا، ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی کہ بھائی چلو اس میں رکوعات شامل کرو، اس طرح ایک رکوع سے دوسری رکوع تک یا 3 رکوع پڑھنا، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اور قرآن جب نازل ہو گیا تو یہ معرہ نازل ہو گیا ہے، اس میں نقطے نہیں تھے، بے کا نقطہ ہو گیا، با کا، تا کا، جیم کا، سا کا، زا، زال، یہ نقطے نہیں تھے، اور زبر، زیر پیش اور جزم بھی نہیں تھے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کبھی کبھار ایک ایسے انسان سے دین کا کام کرواتا ہے کہ وہ انسان جس سے خیر کی امید ہی نہ ہو۔ تو اللہ جل جلالہ کے رحمت سے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، اور وہ بہت تیز اور خطرناک بادشاہ تھا، اس سے لوگ ڈرتے تھے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، حتیٰ کہ اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے اس کو بھی شہید کیا تھا، اور اس کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، وہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے قرآن پاک کے اوپر زبر، زیر پیش، جزم، نقطے لگا دیا ہمارے عواموں کے لیے، عجموں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے قرآن آسان ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ مضامین جو ذکر کرتے ہیں، ایک نمبر پہ ہے دلیل عقلی۔ دلیل عقلی وہ دلیل ہے جو انسان کے عقل مجبور ہو جائے قرآن ماننے کے لیے، اللہ ماننے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی ماننی چاہیے، اس رب کی بات کو ماننی ہے، اس رب کے آگے سر جھکانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اور اس دلیل کو اللہ جل جلالہ آگے مزید مضبوط کرتا ہے کہ والذین من قبلکم، جو تمہارے سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس رب نے پیدا کیا ہے۔ کس لیے عبادت کرنا ہے، کس مقصد کے لیے عبادت؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ اچھے لوگ بن جاؤ، اچھے لوگ، صاف ستھرے، اعتراض کے بغیر۔ تو پھر آگے اللہ کریم اس آیتوں میں تشریح بیان فرما دیتے ہیں کہ الذی، وہ رب، جعل لکم الارض، جو تمہارے لیے زمین بھی بنائی ہے، تم لوگوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے زمین تخلیق کیا، زمین بنائی، اور ایسے زمین بنائے فراشن، فرش، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، انسان کے طبیعت کے مطابق زمین اللہ کریم نے بنائی۔ اگر سخت پتھر کی طرح ہوتا تو پھر اسے پانی نہیں نکلتا تھا، یا پانی اگر بارش ہو جاتا تو پھر بارش کا پانی جو ہے نا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، انسان کدھر جاتا۔ اگر اتنا نرم بنایا ہوتا تو نرم زمین بنایا ہوتا کہ بھائی اس پر انسان چل نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا کہ نہ زیادہ سخت ہے نہ نرم ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے آسمان کو زمین کے اوپر ایک چھت بنایا، تو ایک کمرے کا شکل اختیار کیا دنیا نے، اور پھر اس چھت کے فوائد اللہ کریم ذکر فرما دے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، نازل کیا، اتارا، اور پانی کا کام کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھل فروٹ کو نکال لیتا ہے، ہر قسم کے پھل فروٹ، اور وہ پھل فروٹ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، رزق لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق بنایا، خوراک بنایا کہ تم لوگ رنگ رنگ کے ہر قسم کے پھل فروٹ، لذیذ مزیدار پھل فروٹ اس زمین سے حاصل کرو اور کھاؤ۔ یہ اتنا سسٹم اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
یہ جتنی بھی کام میں نے بیان کیا یہ اللہ کے کلام میں ہے، اور اللہ کریم نے آخر میں نتیجہ بیان فرمایا کہ ان نعمتوں کے باوجود اگر تم لوگ دوسروں کے درباروں پہ جاتے ہو، دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو، دوسروں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہو تو پھر زیادتی ہے نا۔ یہ میرے نعمتوں کو دیکھ کو، اس کو کہتے ہیں دلائل عقلی۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ انتم تعلمون، تم لوگ جانتے بھی ہو کہ واقعی یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر کسی کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ تو دلیل عقلی ایسا دلیل جس دلیل سے کافر بھی متاثر ہو جائے، جس دلیل سے ہر قسم کی دہری بھی متاثر ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ دوسری بات نمبر پہ ہے دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ اللہ کریم بیان فرماتا ہے دلیل عقلی، ایسے دلیل کہ جس کے اعتراف خود بھی کافر جو کفار ہے وہ بھی اعتراف کرے کہ واقعی یہ صحیح ہے، سچ ہے۔ مع اعتراف الخصم، سوالن جواباً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری دلیل بیان فرماتا ہے، قل کہو پیغمبر من یرزقکم من السماء، اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ اچھا ہم رزق زمین میں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کریم بار بار فرماتے وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارے رزق آسمان میں ہے۔ اگر ہم زمین سے امید رکھے اور آسمان سے نہ رکھے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ اگر آسمان سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اگر ہم یقین اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دلیل عقلی دوسرے نمبر پہ بیان فرما دیتا ہے مع اعتراف الخصم، کہ یہ لوگ خود اقرار کرے گا کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، والارض، اور زمین سے بھی۔ پہلا آسمان کا ذکر کیا ہے پھر زمین کا۔ جب آسمان سے پانی نہ آ جائے تو پھر زمین رزق نہیں دیتا۔ امن یملک السمع والابصار، تیرے سننے کا اور تیرے دیکھنے کا مالک کون ہے؟ تیرے کانوں کو یہ کانوں کو جو سننے کی صلاحیت ہے کس نے دے دیا ہے؟ آنکھوں کی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ کس نے دے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرنے والا یہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام کاموں کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو، تو پھر یہ لوگ کیا کہیں؟ پس یقولون اللہ، یہ لوگ اقرار کریں گے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ مکے کے کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، پھر بھی وہ کافر تھے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ یونس میں، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے دلیل نقلی۔ دلیل نقلی آپ لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ دلیل نقلی کیا چیز ہے؟ دلیل نقلی وہ چیز ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں سے پہلے انبیاء کرام کے جو واقعات ہے، جو اس کے قصے لوگ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کے واقعات سے آپ کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ذکر کر اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیان فرما دیتا ہے، اور ان میں تقریباً 7 قسم ہے۔ ان میں 7 قسم ہے وہ دلیل نقلی میں، اور ان میں سب سے پہلا جو قسم ہے وہ ہے گزشتہ آسمانی کتابوں کا حوالہ۔ یعنی ہم سے جو پہلے کتاب ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اور بس، اس سے پہلے بھی کتاب اللہ کریم نے نازل فرمائے تو یہ دلیل نقلی ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کتابوں کا حوالہ۔ نمبر 2 انبیاء کرام کا حوالہ، اجمالاً یا اکٹھا مجموعاً۔ اور تیسرے نمبر پہ انبیاء کرام کا حوالہ نام کے ساتھ مفصل تفصیلاً۔
اور چوتھے نمبر پہ ہے دلیل نقلی اہل کتاب کے علماء سے، وہ علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جس کو میں نے کتاب دے دیا، یتلونہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کے حق کا تلاوت ہے جتنا کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ بھی قرآن مانتے ہیں، اور یہ جو مکے کے کافر ہے یہ نہیں مانتے۔ تو پھر سورہ بقرہ سے یہ لے لیا دلیل۔ اچھا، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ دلیل نقل جنات سے ہے کہ بھائی جنات بھی رب کو مانتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو مانتے ہیں، پھر کیا ہو گیا تم لوگوں کی کہ تم نہیں مانتے؟ وہ ہے قل اوحی الیہ، کہو پیغمبر ان کافروں سے کہ مجھے وحی کی گئی، انہ استمع، کہ بے شک سن لیا، نفر، ایک جماعت نے، من الجن، جنات سے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال، انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب سا قرآن سن لیا، عجیب سا کتاب ہم نے سن لیا، ایک تعجب دینے والا، ایک ایسا کلام جس کلام کی وجہ سے انسان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، یہد الی الرشد، جو ہدایت کے لیے لوگوں کو، رشد کے لیے، سیدھے راستے کے لیے لوگوں کو بلاتے، ہدایت دیتے، ایسی کتاب، فآمنا بھی، تو ہم نے تو مان لیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اس کے بعد ہم اپنے رب سے کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے رب کے ساتھ۔ تو اسی طرح پرندوں سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے دلائل دیتے ہیں کہ اے لوگو، شہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ، بے شک، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا، الا ہو، مگر یہی رب، والملائکۃ، اور فرشتے اس بات کے گواہ ہے، واولو العلم، علم والے اس کے بات کی گواہ ہے، قائما بالقسط، جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، سورہ ال عمران میں ہے۔ اسی طرح پرندوں سے اللہ تعالیٰ حوالہ دیتے ہیں قرآن پاک، یہ دلیل نقلی حوالہ نمبر 7، اللہ یسجد للہ الذی، پرندہ ایک ہدہد پرندہ تھا، وہ بلال بند کر دو، شور اسے رش زیادہ ہو گیا، اس سے لے چلا دو، یا اگلا چلا دو، اگلا چلا دو، کوئی نہیں، یہ شور زیادہ کر دے۔ تو پرندوں کا حوالہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بھائی پرندے جو ہے نا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ نعمان، پرندوں کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ پرندے بھی سمجھدار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کلام، پیغمبروں کو مانتے ہیں، تم یہ بھی نہیں مانتے تم لوگ۔ تو اس لیے پرندوں کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے واقعہ بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا پرندوں کا، اور ان پرندوں میں سے اس کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا ہدہد، جس کی سر کے اوپر تاج ہے، اور ہدہد کا کام یہ تھا کہ وہ پانی معلوم کرنا تھا کہ بھائی کس زمین میں پانی ہے، کتنے گہرائی میں ہے، پانی مٹا ہے، کارا ہے، کوڑا ہے، گندا ہے، صاف ہے۔ تو اس وجہ سے جب سلیمان علیہ السلام نے ایک دشت میں، ایک بیابان میں، ایک ریگستان میں اپنے تخت کو اتارا، اور وہاں پہ لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا ہر سائڈ پہ وہ جو ہدہد تھا، وزیر تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہدہد غائب ہے، میں اس کو یا قتل کروں گا یا مجھے کوئی دقیق دلیل دے گا، پکا دلیل دے گا۔ تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ کہ لوگ پیاسے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ آ گیا، وہ ہدہد۔ تو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے مجھے دلیل دے دے، کس وجہ سے آپ آیا نہیں؟ اس نے بولا حضور میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ ہے مرد اور اس کے حکمران عورت کرتے ہیں، مجھے تعجب ہو گیا اس بات پہ، اور اس بات پہ مجھے تعجب ہو گیا کہ اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں اور وہ سورج اور آگ کے آگے سجدے لگاتے ہیں۔
تو اللہ کریم نے اس لیے پرندوں کا حوالہ دے دیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو کہا کہ یہاں پانی تلاش کرو، کون سے مقام پہ پانی ہے. ہدہد نے وہ چھونچ ڈالا زمین میں اور اس نے بولا کہ بھائی اس علاقے میں اتنے گہرائی میں میٹھا پانی ہے، اس علاقے میں کارا پانی ہے، اتنے گہرائی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے. تو پھر جنات کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ جلدی کرو، یہاں پہ کول کھودو، یہاں سے پانی نکالو. میٹھا پانی نکالیا. اور پھر اس کے بعد جو خط دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو کہ جا کے اس بادشاہ کو یہ خط لے جاؤ اور پھر اس سے جو واپس میں جواب آ گیا وہ جواب لے آؤ. تو جب وہ چلا گیا تو اس ملکن جو تھی نا عورت ملکہ، اس بادشاہن جو تھی اس کی محل کے باہر کافی دروازے تھے، اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اور دوپہر کا ٹائم تھا اور وہ سو رہے تھے، اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی. باہر سے آنے کا، اور چوکیدار سارے کھڑے تھے، الٹ کھڑے تھے کہ بھائی اندر کوئی بندہ نہ جائے. تو یہ ہدہد تو پرندہ تھا چھوٹا، یہ اڑ گیا. اس نے روشن دان کے ذریعے اندر جا کے اس عورت کی سینے کے اوپر وہ خط رکھ دیا، اور خط میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب عورت نیند سے بیدار ہو گئی، اس نے دیکھ لیا انی القی الیہ کتاب کریم، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ بھائی چوکیدار سارے کڑے، دروازے لا کے اندر سے لا کے، جی ہاں سارے لا کے، ایک عجیب کتاب کسی نے بھیجا ہے. ایک عجیب کتاب، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. میں کہ واقعہ نہیں بیان کرتا کیونکہ آج میرا مطلب ہے دلائل. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پرندوں سے آپ حجت لے لے، پرندے سمجھدار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. پرندے نے کہا کہ اللہ یسجدو للہ، یہ لوگ اللہ کے آگے سجدے نہیں لگاتے. الذی، وہ رب، یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں سے خفیہ چیزیں اللہ کریم باہر نکالتے، عجیب عجیب چیزیں نکالتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے اور تم ظاہر کرتے. سورہ نحل میں اس رب کے آگے سجدہ نہیں لگاتے یہ لوگ. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ دلیل ہے دلیلی وحی. دلیلی وحی قرآن کو ماننے کے لیے اور مصطفیٰ کو ماننے کے لیے دلیلی وحی ہے. قل کہو پیغمبر انی نہیت، میں منع کیا گیا اس بات سے، ان اعبد الذین، کہ میں ان چیزوں کی عبادت کرو، تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو بلاتے ہو. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لما جاءنی البینات، مجھے ہدایت اللہ نے دے دیا، کلم دلائل دے دیا من ربی، رب کی طرف سے. امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنے رب العالمین کی آگے اپنے آپ کو حوالہ کروں. تو یہ قرآن کے مضامین تھے، اور مضامین کی وجہ سے 6 مضامین ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، 3 قیامت، اور 4 نمبر پہ تخویف اور ڈرانا، اور 5 نمبر پہ احکام، 6 نمبر پہ بشارت. تو آج کا موضوع یہ تھا کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا. بھی اللہ سے مانگو، وہ در جو کبھی بند ہوا ہی نہیں، اس در پہ آ جاؤ. جو در رات کو بند ہو جاتا ہے یا دن کو، اس در پہ نہ جاؤ. تو ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ جب وہ پھنس گیا، حضرت یونس علیہ السلام قوم کے لیے اللہ کریم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. موصل، جو اب عراق میں جو موصل علاقہ ہے، اس علاقے میں شام میں، یہ شام کا حصہ تھا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا ہے. پھر ان لوگوں نے قوم کا جو ہے نا، قوم کو دعوت دی. یونس علیہ السلام نے، قوم نے نہیں مانا. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر قوم کو چھوڑ دیا، اور اللہ کریم نے کہا کہ ان لوگوں پہ اگر نہیں مانا تو عذاب آئے گا. عذاب کی نشانی ہے، تیز ہوا چلے گی، پھر گرم ہوا چلے گی، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے رنگ جو ہے نا وہ پیلے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گا، اور اس کے بعد پتھر اس کے اوپر برسائی جائے گی.
لیکن وہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی. یونس علیہ السلام تبلیغ کر کر کے تنگ ہو گیا. تو پھر کیا کہا؟ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا. اور ایسے ناراض ہو گیا. وَالظَّنُّونِ اللہ کریم نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ ظنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، حوت بھی کہتی ہے اور نون بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. مچھلی والے کے بارے میں اللہ کریم نے حوالہ دی، اِذ ذَهَبَا مُغَاضِبًا، جو غصے میں آ کر چلا گیا. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے. اب اس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ سب میں، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. جب یہ نکل گیا اور وہاں پہ سمندر کے کنارے پہ چلا گیا تو کشتی تیار کھڑی تھی، کشتی میں بیٹھ گیا. جب کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی چلتے چلتے بور میں پھنس گئی. یعنی جو پانی جو ہے نا جو کھینچ لیتی ہے زمین، اس جگہ پہ کشتی وہ پھنس گئی. پھر جو کشتی باندھتا ملا تھا اس نے بولا بھائی اس میں کوئی غلام جو اپنے آقا سے بغیر اجازت کے بھاگا ہوا غلام ہے بھائی، وہ غلام ہے بھائی، اس کا پتہ کرنا ہے. اس کو اس بور میں ڈالے، پھینک دے کہ وہ اندر زمین کھینچ لے اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. اس میں دو اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی وہ مجھے اللہ نے نہیں فرمایا کہ جا کے ہجرت کرو، میں آیا. اور ایک یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں نے قرآن ڈالا، قرآن اندازی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور اس نے دریا میں اس کو پھینک دیا. جب دریا میں پھینک دے کشتی آزاد ہو گئی، چلی گئی. تو نیچے دریا میں مچھلی تھا، مچھلی کی منہ کھلا ہوا تھا، اس میں فوراً چلا گیا. جب چلا گیا یونس علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے میرے ساتھ کیا کیا. اگر ہم جیسے ہوتے، مثال کے طور پہ میں کسی بندہ کو بھیجتا ہوں بھائی فلان جگہ پہ جا کے اس جگہ پہ میرا کام ہے وہ کام کر کے آؤ، اور وہ چلا گیا اور راستے میں ڈاکو نے لوٹ دیا، راستے میں کتا بہ گیا، راستے میں کوئی اور مصیبت پہ کیا کہ ہوئی ہوئی مولوی صاحب تو نے مجھے تباہ کر دیا، ذلیل کر دے، میری زندگی اجیرن کر دے. انبیاء کرام کی اخلاق دیکھو. یونس علیہ السلام مچھلی نے نگل لیا اور اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، یا اللہ تعالیٰ تو حاجت روا مشکل کشا ہے. سبحانک، تیرا ذات پاک ہے، تیرے ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. میں نے جو دین چلایا ہے وہ دین سچا ہے، دین میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں نے جو دعوت چلائی، میں نے جو تیرے حکم کے مطابق کام کیا، تیرا حکم بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، یہ دعوت بھی سچی ہے، لیکن انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہے. انبیاء کرام کے اخلاق دیکھو. اگر ہم جیسے ہوتا ہے یار میرے کیڑی غلطی ہے یار، وہ سنو سپرتے بھی لایا، دین دے کام تے بھی لائے تو سنو سزا بھی دین دے پائی. آئے آئے تو اللہ کریم نے فرمایا فاستجبنا له، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے میں نے نجات دلایا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف اس کو نہیں جتنے بھی مومن ہے وہ مجھے پکارے اس کی نجات اس کو میں دیتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا. تو آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر تو نے اس مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ تمہارے لیے قبر بن جاتا تھا، اور قیامت والی دن اس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا تھا. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والا نہ ہوتا مچھلی کے پیٹ میں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو میں نے ایک سائیڈ پہ اس کو پھینک دیا اور وہ بیمار تھا، کیونکہ اس نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزاری دی، اور مچھلی کا پیٹ جو ہے نا بہت گرم ہوتا ہے.
لیکن اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا. تو پھر ایک سائڈ پہ دریا کے کنارے پہ مچھلی کو اللہ نے حکم دے دیا. اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی میرے نبی کو پھینک دو. تو پھر وہ مچھلی سائڈ پہ آیا, اس نے دریا کے کنارے پھینک دیا. جب پھینک دیا تو وہ گرم ریتلی زمین اور وہ گرمائش اور وہ گرم ہوا اور تپش اور اس کا جسم بالکل گل گیا تھا مچھلی کی پیٹ میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاقِ وَهُوَ السَّقِيمُ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. میں نے اس کے اوپر کدو کے ایک بیلدار کدو کے درخت نکالے سائڈ پہ کہ بھئی وہ جو بیلدار کدو ہے نا, یہ چھاں بنا دے, سایہ بنا دے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر, اور اس کو تکلیف نہ ہو, اس کا جسم آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے. تو پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کے چھاں میں سایہ میں پڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو پالتا بھی ہے. اس میں اس کا جسم مضبوط ہو گیا, تکڑا ہو گیا. کدو میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ کدو کے جب پتے ہیں نا, اس کے اوپر زہریلا مچھر بیٹھ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کدو مجھے بہت پسند ہے, میرے بھائی یونس کا درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ پسند کر دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ایک درخت ہے اس کے. تو پھر اور ہمارا استاد کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ کہے کہ مجھے کدو پسند نہیں, میں اس کو ماروں گا. کہ بھائی کیوں پسند نہیں ہے؟ میرے نبی کو پسند, آپ کو پسند نہیں ہے. اچھا, تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. إِلَىٰ مِئَةِ 100,000 ہزار, 100,000 یعنی 1,00,000 بندوں کے لیے میں نے بھیجا. او یزیدون, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. فآمنوا, تو سب نے ایمان لے آیا. جب یہ لوگ چلے, ان لوگوں نے عذاب دیکھ لیا, کوئی نشانیاں دیکھ لی, تیز ہوا شروع ہو گئی, تو انہوں نے اللہ کے آگے توبہ کیا. یونس علیہ السلام پھر جب لوٹے تو سب لوگوں نے استقبال کیا یونس علیہ السلام کا. اللہ کریم نے فرمایا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, میں نے کافی مدت تک ان لوگوں کو وہاں پہ پالا رکھا ہے. تو میرے بھائیو, جب بھی مانگنا ہے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے. اور اللہ جل جلالہ اس سے راضی ہوتا ہے جب اس سے کوئی مانگتا ہے. ہم سے کوئی بندہ مانگے ہم ناراض ہو جاتے ہیں بھائی, مجبوراً دل میں نہ بھی ہو, لیکن مجبوراً کسی کی تانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہو. اللہ جل جلالہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں. ایک بندہ ہے ابو جہل کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے عکرمہ. جب عکرمہ مسلمان نہیں ہوا تھا, مکہ فتح ہو گیا, تو اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئی تھی, اور یہ عکرمہ کافر تھا. تو یہ عکرمہ جو ہے نا, جب مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس کے ساتھ جو لشکر تھے وہ آ گئی 10,000 لشکر مدینے سے, تو انہوں نے اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یا خانہ کعبے میں بیٹھ جائیں. اور اس کا سردار ابو سفیان تھا, یا ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائیں. تو عکرمہ نے بولا کہ بھائی میرا جو بابا تھا والد ابو جہل, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دشمن تھا, بہت زیادتی کی اس کے ساتھ, اور یہ عکرمہ خود حضور علیہ السلام سے بہت بغض, حسد اور مخالفت میں سب سے آگے تھا, باپ کی طرح. تو اس نے اس طرح کیا کہ بھائی وہ نکل گیا, وہ بولے کہ بھائی میں ہجرت کرتا یمن کی طرف جاتا ہوں, مسلمان مکے میں آ گئے, اب ہماری زندگی مشکل ہے. اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی کلمہ پڑھو, کچھ بھی نہیں ہے. بولا نہیں نہیں نہیں, میں نے بہت زیادتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, میرے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی, میں بھاگ جاتا ہوں. جب یہ کشتی میں سوار ہو گئی, ادھر اس کی جو بیوی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کی کہ حضور میرا خاون جو ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ تیرے ساتھ بہت زیادتی کی انہوں نے, میں تمہارے آپ کے ہاں ان کے لیے پناہ مانگتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو پناہ دے دے. خود یہ عربوں کا قانون تھا کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا اس کو بولتا کہ بھائی میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں,
تو چاہے اس کا ذاتی دشمن بھی تو اس کو معاف کر دیتا، اس کو پناہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے پناہ دے چلو۔ جب وہ سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوا ادھر سے دوڑ کے چلے گئی سمندر کے کنارے پہ، وہ کشتی میں ہوا چلنا جو ہے نا، وہ جب سمندر کے اندر چلے گئی تو تیز ہوا آ گئی۔ جب ہوا آ گئی، قرآن میں اللہ کریم نے وہی ذکر فرمایا، جب ہوا آ گئی تو یہ اکرمہ جو ہے نا اس نے لات منات عزا کو پکارا۔ کشتیبان نے کہا یار وہ تیرے کام یہاں نہیں آ سکتا، جب آپ اپنے شہر میں سکون کے ساتھ ہو تو پھر تیرے کام آ سکتا ہے، یہاں پہ جو کام آ سکتا ہے وہی اللہ واحد لا شریک کام آ سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بھائی سمندر میں وہی اللہ جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے، تو پھر خشکی میں اس کو کیوں نہ پکارو۔ تو اس واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ جو ہے نا انہوں نے ذکر فرمائی کہ بھائی اس بندے نے فوراً کشتے سے واپس آ کے جب اپنی بیوی کے پاس، بیوی نے بول کہ بھائی میں نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لے لیا کہ بھائی جا کے ادھر پناہ مانگو، لے لو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے۔ جب آ گیا اور کہا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہ بھائی جو سمندر میں پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے، تو خشکی پہ پھر کس اور کو کیوں پکارنا ہے۔ تو یہ واقعہ اکرمہ کا واقعہ ہے، تو میرے بھائی اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے مسلم شریف میں، بخاری شریف میں تقریباً 5 دفعہ یہ واقعہ ذکر ہے بخاری شریف میں۔ بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے اور وہ باہر نکلے ہوئے تھے، پہاڑ کے اوپر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ باہر نکل گئے پہاڑ میں تو بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو بارش سے جو ہے نا یہ لوگ ایک غار میں پناہ لے گئے، 3 بندے۔ اور قرآن میں کچھ رقیم کے لفظ سے اس کے لیے جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب وہ غار میں چلے گئے 3 بندے تو پہاڑی کی چھوٹی سی ایک باریک پتھر اور روڑ کے آ گیا، غار کی منہ کو بند کر دیا، غار بند ہو گیا، مکمل اندھیرا ہو گیا اور وہ پتھر کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ تینوں نے زور لگا کے پتھر ہلی بھی نہیں، پتھر نہ ہلی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ وہ مقام ہے جو توبے قبول ہونے کا مقام ہے۔ جب انسان پس جاتا ہے، سارے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ جل جلالہ وسیلہ بنا لو، اللہ تعالیٰ تیرا مشکل حل کرے گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بھائی وہ اپنے اعمال اللہ کے آگے پیش کرے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ بولے اچھا۔ ایک بندے نے بولا کہ بھائی میں اپنا واقعہ سناتا ہوں اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے سناتا ہوں۔ ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک چرواہا تھا، میں شام کو اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، شام کو میں لیٹ آیا، بکریاں لیٹ لے آئے گھر میں، میرے والدین سوئے ہوئے تھے پیاس سے بھوکے، تو میرے بچے تڑپ رہے تھے دودھ پینے کے لیے، تو میں نے بکریوں کو چھو کے پانی کا کولہ ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے والدین کی چارپائی کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ میرے دل نے نہیں مانا کہ میں اس کو آواز دے دو، جگا دو۔ یا اللہ تعالیٰ میں ساری رات وہاں کھڑا رہا، یہاں کی سورج نکل آیا، طلوع ہو گیا سورج، میرے والدین کی آنکھیں کھول گئی، میں نے اس کو دودھ پلایا، میرا دل خوش ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ وہ صرف تیرے رضا کی خاطر میں نے کیا ہے۔ میرے بھائیو سب سے بڑا پیر کون ہے؟ تیرے گھر میں والدین سب سے بڑا پیر اور مرشد ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیرے رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ پتھر معمولی ہل گیا، معمولی سوراخ میں پیر گیا، راستہ معمولی کھول گیا، لیکن پھر بھی باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسرے بندے نے بولا یا اللہ تعالیٰ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، ایک فرق چھاول پہ منجی دان کہ میں آپ کو یہ چھاول دوں گا یا دانے دوں گا، لیکن اس سے میرے کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، میرے سے ناراض ہو گیا اور وہ نس گیا، چلا گیا۔ وہ چاول میں نے کاشت کی زمین پہ
اور وہ چاول اتنی چاول پیدا ہو کہ اس کو میں نے فروخت کیا، اس سے میں نے ایک گائے اور ایک بیل لے لیا، خرید لیا ڈگا او لے لیا۔ وہ کافی گائیں اور کافی بچے جو ہے نا بچھڑے اور بیل کافی بن گئے۔ او بھائی کافی عرصے بعد وہ بندہ ادھر سے آیا اور ادھر سے گزرنے لگا۔ اس بندے کو بھوک لگی تھی، پردیس میں ہے۔ اس نے بولے یار ادھر ایک بندے کے ساتھ میں نے مزدوری کیا اور میں اس سے ناراض ہو گیا تھا، چل اس کے ساتھ میں جا کے کھانا کھاؤں گا، کوئی پیوں گا، کوئی سانس دے کروں گا۔ جب وہ بندہ آیا میں نے اس کو کھلایا پلایا اور میں نے اس کو بولا کہ بھائی یہ جو ریوڑ ہے نا، ایک گاواتے ڈگا دے، یہ سارے تیرے لے جاؤ۔ اس نے بولا یار میں نے تو اتنی ساری 5 کلو دانے چھوڑ دیا تھا، آپ یہ مجھے دیتے، یہ کیا ہے؟ بولا میں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر تیرے لیے بڑھایا ہے، اس میں میرے کوئی لالچ نہیں ہے، اور یہ لے جاؤ۔ او مال سارا کچھ اس نے لے لیا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں لیا۔ یا اللہ اگر یہ خدمت تجھے منظور ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر آگے اور معمولی حرکت ہو گیا پتھر دے وچ، آسمان نظر آ گیا، راستہ عرش نظر آ گیا، لیکن پھر بھی راستہ بند ہے، نہیں نکل سکتی۔ تیسرے بندے نے کہانی شروع کی کہ یا اللہ تعالی میرے چاچے کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت جوانی کے جذبے میں وہ بھی تھے اور میں بھی جوانی کے شباب میں تھا۔ میں نے اس سے بدکاری کے مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ اس لڑکی نے مجھے شرط لگائی کہ مجھے 1000 دینار دے دے تو پھر میں آپ سے بدکاری کروں گی۔ تو میں نے جا کے نکل گیا، کسی طریقے سے وہ دینار میں نے پیدا کیا اور میں نے اس کو دے دیا۔ جب دے دیا تو وہ راضی ہو گئے بدکاری کے لیے۔ جب وہ راضی ہو گیا ہم دونوں اکیلے ایک مقام پہ چلی گئی اور میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھے ایک لفظ بولا، لڑکی نے، کہ اللہ سے ڈرو، ناحق مہر کو مت توڑو۔ مجھے اتنا خوف، اتنا ڈر لگ گیا کہ میں کانپنے لگا، جو اللہ کا نام سن لیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے وہ دینار کو بھی چھوڑ دیا اور لڑکی کو بھی چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ، بس میرا توبہ۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے رضا کے خاطر کیا، یا اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دو۔ او پتھر رڑ گئی، پتھر کھول گیا، دروازہ کھول گیا غار کا۔ تو میرے بھائیو اسی طرح جب بھی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اللہ جل جلالہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی مصیبت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے زاری کرنا ہے، منت کرنا ہے، گڑ گڑا کے منت کرنا ہے۔ اور ایک مختصر واقعہ، حالانکہ ٹائم نماز کا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئی۔ سورہ تحریم میں اس واقعہ کا ذکر ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو اس عورت کو فرعون نے مارنا، کٹنا شروع کیا، پٹائی شروع کیا، اور فرعون کا نام ہے قرآن میں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، کیلوں والا، کیل نہیں، کیل یہ لوہے کا جو کیل ہوتا ہے نا، کیل ٹھوکنے والا۔ تو فرعون نے مارنے کے بعد اس کو سیدھا کر دیا اور اس کے ناخنوں پہ ایک ایک ناخن پہ کیل ٹونکنا شروع کر دیا پاؤں کے اوپر، اور مارنے لگا۔ تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھ مسکرانے لگی۔ فرعون نے کہا بادشاہ کی بیوی شہزادی مار پٹائی کے باوجود بھی مسکرا رہی۔ اس نے بولا بیوقوف انسان، اللہ جل جلالہ نے 7 آسمانوں کو پاڑ کر مجھے جنت میں اپنا مقام دکھایا، میں اس لیے ہنس رہی ہوں۔ تو میرے بھائی اس نے سختی میں رب کو پکارا۔ تو میرے بھائی جب سختی ہو تو اس سختی میں رب کو پکارنا ہے۔
اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دروازہ جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں میرے رب کا دروازہ ہے، وہ در جس سے مانگنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے وہ میرا رب، اور جس سے مانگنے سے ناراض ہے وہ ہمارے دروازے ہیں، وہ غیروں کے دروازے ہیں۔ اللہ کے در پہ آ کے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی در کو چھوڑ کے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔